الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل محمد حماد نقشبندی پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ معرف الحدیث کے تحت ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیوں ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ پاک نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما کر۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ایک عملی نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، ہم بھی اس طرح زندگی گزار کر بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کرنے سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس بھی پہلو کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمیں بے شمار فائدے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے جو اصول بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اصول بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و دنیا ہر معاملے کے بارے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ ہم جس بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے ہمیں بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن ان میں سے چند ایک فائدے میں یہاں پر آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو یعنی نبی کی پیروی کرو، پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِی، نبی کی پیروی کرو۔ تو فَاتَّبِعُونِی میں کیا کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تشریح بیان فرمائی تو اس میں آپ نے بتایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے منع فرمایا ہے، تو اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا فَاتَّبِعُونِی میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فَاتَّبِعُونِی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اعمال جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، ان پر دل و جان سے عمل کرنا فَاتَّبِعُونِی میں آتا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اعمال سر انجام دیے ان کی اتباع کرے گا، اس کو جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے، پیروی کرنے سے جو دوسرا فائدہ حاصل ہوگا، اس میں کے سارے فائدے آ جاتے ہیں، وہ ہے دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف دین کے احکامات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف ان کے بارے میں رہنمائی عطا نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں،
معاشرت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا کہ امن کی حالت میں کیسے رہنا ہے، جنگ میں کون سے اصول اپنائے جائیں، تجارت کے کون سے اصول اپنائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ان اصولوں کی پیروی کرے گا تو اسے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے اصولوں پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں لازماً کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے جو اصول وضع فرمائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص ان پر عمل کرے اور اس کو نقصان ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول آپ نے بیان فرمائے، انہوں نے ایمانداری اور سچائی کو اپنایا، جو کہ ہمارے پیارے حبیب کی سنت ہے، اور آج وہ قومیں ترقی یافتہ ہیں، ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے آپ کے طریقوں پر عمل کیا اور ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے، جو اصول، جو سنتیں، جو قول، جو حکم تمہیں عطا فرمائے، فخذوہ، پس اسے لے لو، اپنا لو، اس پر عمل کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر عمل کرنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے تم کو منع فرمائے ان سے منع ہو جاؤ، کیونکہ ان کاموں میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نہ تو اللہ کے رسول راضی ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی۔ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، دین کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں کامیابی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس شخص سے راضی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اپنی رضا کا، اپنی محبت کا ذریعہ ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قرار دیا ہے، فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں دین و دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی عطا فرماؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے موضوع کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل محمد حماد نقشبندی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔